زبان سے فرعون بولتا ہے، فرعون بولتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ تعالی۔ سکون ٹوٹا، سکون ٹوٹا، چلی ٹھنڈی ہوا آہستہ آہستہ، سکون ٹوٹا، چلی ٹھنڈی ہوا آہستہ آہستہ، بدلنے کو ہے تیرے تیرے، بدلنے کو ہے تیرے مکراہا کی غذا آہستہ آہستہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ وطن کے دشمنوں کو ہم کبھی ہمدم نہیں رکھتے، وطن کے دشمنوں کو ہم کبھی ہمدم نہیں رکھتے، ہم اپنے نیپال سے اونچا کوئی پرچم نہیں رکھتے۔ اور تلاشی شوق سے لے لو ہمارے گھر مدرسوں کی، جہاں قرآن رکھتے ہیں وہاں پر بم نہیں رکھتے۔ بڑے اچھے انداز میں آپ سن رہے ہیں ماں بہن کے یہ کوئی اب تک میں نے کوئی منظوم کلام پیش نہیں کیا، لگتا ہے یہ آواز صحیح ہو گئی ہے اور ہماری آواز پھرا جائے تو مصرع سنا دیتے ہیں، خطیب اعظم کو بلا دیتے ہیں، پھر پروگرام کو اگلے خطیب کو تیار کر دیتے ہیں کہ حیا آنکھوں پہ سر پہ پیار کا بادل، یعنی میں زیادہ نہیں کرتا صرف آپ کو تیار کرنے کے لیے۔ حیا آنکھوں میں سر پہ پیار کا بادل نہیں ہوتا، حیا آنکھوں میں سر پہ پیار کا بادل نہیں ہوتا، حیا آنکھوں میں سر پہ پیار کا بادل نہیں ہوتا، بہت شرمندگی ہوتی جب آپ چل سمجھ گئے۔ ماشاء اللہ۔ ہر گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ، ہر گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ، سورت کے لیے سیرت، سیرت کے لیے پردہ۔ کیا خوب بنایا ہے میری ماں بہن، کیا خوب بنایا ہے تجھے ستار حقیقی نے، پردے کے لیے عورت، پردے کے لیے عورت، عورت کے لیے پردہ۔ آپ سمجھ گئے یہ بات؟ پروردگار آپ سب کو حیادار بنائے، سارے پھلکے کو بھی کتنے تازہ کریے۔ یہ پردہ نہیں، اسے پردہ نہیں، پردے کا جنازہ کریے۔ آئیے اب آپ کو ایسے خطیب سے سناتے ہیں جن سے ہم بھی سنتے ہیں، آپ کو بھی سنواتے ہیں، جن کے متعلق ہمیں گھنٹوں بولنے کے بجائے چار مصرے اس طرح سناتے ہیں کہ یہ سنتے ہی نئے پرانے خطیب آ گئے، اہلیان پروگرام محفل کے قریب آ گئے۔ اب بہت سنے آپ ناجیب خاکسار خطیب سے، بہت سنے آپ خاکسار خطیب سے، الحمدللہ اب نئے پردہ عظیم الدین آ گئے۔ بریلیت تعالی حدیثیت میدان میں مشہور عالم دین ہے صاحب، بریلیت تعالی حدیثیت میدان میں مشہور عالم دین ہے صاحب۔ وہ کوئی اور نہیں، شیخ الحدیث مرکز فرقان شیخ عظیم الدین ہے صاحب۔ آج کے پروگرام میں آپ کو سمجھانے کے لیے ماشاء اللہ کتاب اللہ فرمان رسول اللہ سے شیخ عظیم الدین حفظہ اللہ تشریف فرما ہے۔ آپ جب تک سنیں گے انشاءاللہ سناتے جائیں گے، ورنہ 35 منٹ سے 45 منٹ کے درمیان آپ سے رخصت ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تقلب وجوههم يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. تمام تعریف اس ربی کائنات کے لیے، تمام پر خوبی اور بڑائی کا لائق اور مستحق و ذات باری جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں. ہمیں باشعور مخلوق بنایا، جانور نہیں بنایا. ہم اس پر بھی رب کا شکر گزار ہیں. وہ رب چاہتا تو ہم سبوں کو جانور بنا سکتا تھا، لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے شعور سے نہ بنا. اس کے بے شمار انعامات ہمارے اوپر، ان میں ایک ہدایت ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دے رکھی، اسلام کی. قرآن سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے قرآن و سنت جیسے مستحکم، مضبوط، محفوظ، مکمل کتاب نازل فرمایا. اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارا ہادی بنایا، ان کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. اس بات پر بھی ہم اپنا بے حد شکر گزار ہیں. اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، اراکین جلسہ، محترم حاضرین، ماں اور بہنوں، سب کو دل سے میرا سلام. پہلی بار ایک بار آیا تھا ایک رات کے لیے، بڑی تمنا تھی اس مدینہ العلماء میں آنے کی. بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ یہاں، نام سنتے تھے، لیکن آج آپ کے روبرو ہے. ایک رات کے لیے کبھی آیا تھا، خاموشی سے آیا اور چلا گیا. آج آپ کے روبرو ہے. میں محتری ضلع کا رہنے والا جلیشور کا، نام ہے میرا محمد نصیر الدین رسوی. نام سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری پیدائش دنیا میں ہوئی، وہیں پڑھا پڑھا، وہیں پڑھا لکھا، وہیں پڑھایا. ایک عمر گزر گئی وہاں پر پڑھاتے پڑھاتے. 40 سال کی عمر میں اللہ نے ہدایت دی. 20-25 سال سے آج الحمدللہ ہم ہدایت پر ہیں، قرآن و سنت پر ہیں، الحمدللہ اہل حدیث. ہمارا موضوع ہے اتباع سنت ہی کیوں. میرے خیال میں یہ لفظ ہارڈ ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. ہم ذرا اس کو اسپشٹ کرتے ہیں. موضوع ہے میرا، تقریر کا عنوان ہے، میرا وشہ ہے یہ کہ میں اس پر بولوں کہ اتباع سنت ہی کیوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہی زندگی گزارنا کیوں ضروری ہے. آج ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، اہل حدیث ہوتے ہوئے بھی کہ ہم سب لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، قرآن و سنت میں چلنے والے ہیں، قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، لیکن کیا واقعی ہم اہل حدیث ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کے رسول کو نمونے زندگی بنایا ہے؟ جینے کے لیے نمونہ چاہیے. بس ہوئی والی آپ کے، آپ کپڑا سلوانے جاتے ہو تو آپ کے دماغ میں ایک نمونہ ہوتا ہے کہ میرا کرتا ویسے سل دو جیسے فلاں صاحب. آپ بچے کی شادی کرنا چاہتے ہو تو بھی آپ کی نظر میں کسی نہ کسی بھوج بھاگ کا تصور ہوتا ہے، وہ ایک نمونہ ہوتا ہے. آپ باورچی سے کہتے ہو تو ویسا کھانا بناؤ جیسے فلاں صاحب کیا. نمونہ ہے آپ کے لیے. وہ کھانا کسی بارات میں گئے، آپ نے دیکھا بڑا اچھا کھلایا، وہ آپ کے نمونہ ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ ویسے ہی کھانا بنے.
اس کو آپ نے نمونہ بنا لیا. مکان بنانا چاہتے ہیں آپ تو آپ کوئی بلڈنگ نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں مستری کو دیکھو ایسا بنا دے رہے بنا وہ نمونہ ہے آپ کے لیے. آپ زندگی جیتے ہو, آپ کے لیے نمونہ کیا ہے جینے کا؟ کپڑا پہننے کا نمونہ کون ہے آپ کے لیے؟ آپ نماز پڑھتے ہو نمونہ کون ہے آپ کے لیے؟ آپ روزہ رکھتے ہو نمونہ کون ہے آپ کے لیے؟ آپ حج کرتے ہو نمونہ کون ہے آپ کے لیے؟ کس کو نمونہ بنا کر آپ کرو گے؟ کس کے طریقے پہ آپ کرو گے؟ عبادات ہو یا عادات, کس کا اختیار کرو گے؟ دو طرح کی عادت ہوتی ہے, ایک ہے بیٹھ کے کھڑا اور ایک ہے کھڑے ہو کے کھڑا. کون سی عادت اختیار کرو گے آپ؟ کوئی نمونہ تو ہوگا نا آپ کے پاس. اگر آپ اپنے قسم کے آدمی ہو تو آپ کہو گے نہیں صاحب بڑے لوگ پڑھے لکھے لوگ کھڑے کھڑے کھاتے ہیں لہذا میں بھی کھڑے کھڑے کھاتا. لیکن اگر آپ کے دل میں نبی سے محبت, نبی کی سنت سے محبت ہے تو آپ کہیں گے نہیں میرے نبی بیٹھ میں کھائے. کوئی آپ کے لیے نمونہ رسول ہے. آپ نماز پڑھتے ہو, آپ رفیدائن کرتے ہو. ہم لوگ 40 سال کی عمر تک نماز پڑھتے رہے, یہاں رات بات کر کے حنفی تھے. ہمارے لیے نمونہ کون تھا اس وقت؟ ہمارے امام ابو حنیفہ. آج ہمارے ہمارے نمونہ کون ہے؟ اللہ کے رسول. کہ اللہ کے رسول رفیدائن کرتے ہیں. میں نے عنوان سمجھایا آپ کو, تقریر سے شروع کیے. عنوان ہے اتباع سنت ہی کیوں. آپ شادی کرتے ہو بیٹے کی, بارات سے, رسم و رواج سے, شان و شوکت سے, ڈھول باجے گاجے سے, فضول خرچیاں کر کے نمونہ کون ہے آپ کے لیے؟ کس کو نمونہ بنا کر کے آپ نے یہ سب کیا ہے؟ کیا آپ کے رسول نے اس بات کی اجازت دی ہے یا ایسا کیا ہے ہمارے رسول نے؟ آپ جس کو نمونہ بنا رہے ہو کرتے ہو اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ. نمونہ رسول ہی کیوں, اتباع سنت ہی کیوں؟ سنت کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا یا جو کچھ کیا, یا آپ کے سامنے کسی صحابہ نے کوئی کام کیا اور آپ دیکھ کے خاموش رہے, گویا مہر سے بار ساتھ کرتے اس کے اوپر, وہ سنت بن جاتی ہے. اتباع سنت ہی کیوں ضروری ہے ہمیں مسلمانوں کی؟ آج موضوع یہ ہے. دیکھیے جتنے بھی نبی آئے دنیا میں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو سنت دی. بہت سارے نبیوں کو سنت ہی دی گئی, ان پر کوئی صحیفہ نازل نہیں ہوا, کوئی کتاب نازل نہیں, صرف سنت دی گئی. اور ان کی امت کو اپنے نبی کی سنت کی پابندی کا حکم ملا. جن لوگوں نے نبی کی سنت کی پیروی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر و ثواب کی بشارت دی. اور جن لوگوں نے اپنے نبی کی سنتوں کو جھٹلایا یا نہیں چلے, اللہ نے دنیا میں بھی ان پر عذاب نازل فرمایا, آخرت میں تو عذاب ہو گئی. سنت کی اہمیت یہ ہے کہ آپ جب مسلمان ہیں, آپ اہل الحدیث ہیں, تو آپ کے لیے نمونہ رسول ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول تمہارے لیے بہتر نمونہ ہے. دنیا میں جتنے نمونے زندگی ہو سکتے ہیں, چاہے وہ عبادات ہو, چاہے وہ عادتیں ہو, بہتر نمونہ رسول ہے. اللہ کے رسول کی زندگی سادی زندگی, کھانے پینے کی عادات, سونے بیٹھنے کی عادات, چلنے پھرنے کی عادات, آپ کی جو عبادتیں تھیں مخلصانہ, یہ ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے کہ ہم ایسی زندگی جیے, ایسی زندگی جی کر بڑھے. تب رب کے آپ کہہ سکیں گے کہ قیامت کے دن کہ ہم نے رسول کو نمونہ بنایا. صحابہ کرام اللہ کے رسول کو نمونہ سمجھ کر کے آپ کی تباہ پیروی کرتے ہیں.
صحابہ نے اللہ کے رسول کے حکم کو ویسے ہی مانا جیسے قرآن کو مانا. آج ہم اور آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں نا مسجد میں، فرض پڑھے اور سنت چھوڑ کے بھاگ گئے. این جماعت کے ٹائم پہنچے، تکبیر ہو رہی ہے، سنت کی اہمیت نہیں ہے آپ کی نگاہ میں، پہلے بھی سنت ہے بعد میں بھی سنت ہے. عوام تو عوام علماء کرام نے اس بیماری کو چلا. سنت کی پابندی نہیں ہے، سنت کو اہمیت ہی نہیں دیتے. آپ کھانا کھاتے ہو، کھڑے کھڑے کھا لیتے ہو برات میں، بس سیکھتے میں اور سمجھتے ہو کہ سنت گئی، کوئی بات نہیں، جائز ہے. اللہ کے رسول کی جو صحابہ تھے نا، وہ سنت کو ویسے ہی مانتے تھے، ویسے ہی سنت کو سمجھتے تھے جیسے وہ قرآن کو سمجھتے تھے. اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کو فرق نہیں جانتے تھے. مکہ میں آخری سال میں نماز فرض ہوئی ہے. اللہ کے رسول کی 13 سالہ زندگی مکے میں گزری، 10 سالہ زندگی مدینے میں گزری ہے. 13ویں سال میں اللہ کے رسول کو معراج ہوئی، آسمان پر گئے، اللہ نے بلایا، نماز دی. اور اللہ کے رسول نے مکہ میں آتے ہی سارے اس وقت جو مسلمان تھے چندے ان کو نماز پڑھنا سکھایا. وضو کر کے نماز پڑھنے لگے. وضو کے بارے میں کوئی آیت قرآن میں اس وقت نازل نہیں تھی. اللہ کے رسول نے وضو کر کے دکھایا، وضو کر کے نماز پڑھائی. سارے لوگ وضو کرنا سیکھ گئے، وضو کر کے نماز پڑھنے لگے. کسی نے یہ نہیں پوچھا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ وضو کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت آئے. یہ قرآن کی آیت کرنا ضروری ہے. مدینے آنے کے کئی سال بعد یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. وضو کیا ہے؟ بہت بعد میں مدینے میں نازل ہو رہی ہے. نماز بہت پہلے مکے میں فرض ہوئی اور اللہ کے رسول کے حکم سے سارے صحابہ وضو کر کے نماز پڑھتے رہے. اور کسی صحابی نے یہ نہیں پوچھا کہ قرآن میں کیوں نہیں یہ آیت، آپ کیسے بتائیں. آج ہم لوگ کسی چیز کا ثبوت تلاش کرتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن میں نہیں آیا ہے. قرآن میں جو آتا ہے وہ فرض ہے، اور حدیث میں جو آیا وہ رسول نے کہا فرمایا. قرآن پہ چلے ضروری ہے چلنا، نہ چلے تو عذاب، اور سنت کو چھوڑیں گے کچھ بھی نہیں. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں نا، لیکن صحابہ نے کبھی سوال نہیں. اللہ کے رسول نے جمعہ کی نماز، پہلی جمعہ کی نماز پڑھائی جب ہجرت آپ کر رہے تھے. قباء میں 14 دن ٹھہرے، دنیا کی پہلی مسجد مسجد قباء بنائی. اور جب مدینے میں داخل ہونے لگے 14 دن کے بعد، تو راستے میں بنو سالم کے محلے میں دوپہر کے ٹائم آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی. 100 لوگ تھے جمعہ میں. پہلی جمعہ جو پڑھی گئی ہے نا اس میں صرف 100 لوگ. اور کسی صحابہ نے اللہ کے رسول سے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول جمعے کا حکم تو قرآن میں بھی آیا ہی نہیں ہے، آپ کیوں پڑھا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے حکم دیا، صفیں لگی، پہلے آپ نے خطبہ دیا، صفیں لگی، نماز پڑھا دی 2 رکعت آپ نے. اور اس دن سے جمعے کی نماز ہوتی رہی. بہت بعد میں سورہ جمعہ نازل ہوئی اور اس میں کہا گیا آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا. دیکھ رہے ہیں آپ ہوتے تو پوچھتے یا رسول اللہ قرآن میں کوئی آیت ہی نہیں ہے، کیسا پڑھا رہے ہیں آپ سمجھتے ہو. لیکن صحابہ نے کبھی حکم خدا حکم رسول میں فرق نہیں کیا. اللہ کا حکم جیسے ادا کرنا واجب ہے، بچا لانا اس کا حکم واجب ہے، ویسے ہی رسول کا حکم ہے. اسی لیے اتباع سنت بھی ضروری ہے کہ آپ سنت کی پیروی کریں، ایک سنت کی پیروی کریں، سنتوں میں اور قرآن میں فرق نہ کریں آپ. کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. رسول اپنے مرضی سے نہیں بولتے، رسول تو وہی بولتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے.
معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کی ہر بات ہر بولی رجسٹرڈ ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن میں الفاظ بھی آسمان سے آتے ہیں، حدیث میں باتیں آسمان کی ہوتی ہے، الفاظ رسول کو. اسی لیے قرآن کو وحی جری کہتے ہیں اور حدیث کو وحی جری کہتے ہیں. صحابہ کی نگاہ میں حکم خدا حکم رسول میں کوئی فرق نہیں. یہ فرق ہم لوگوں نے آج کے دور میں کرنا شروع کر دیا اور ہم جیسے کبھی ہمت کو سنتوں سے جی چھوڑا لیں. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن الله الواشمة والمعتصمة والمعتصمة والمتفلجة بالحسن المغيرة خلق الله. فبلغ امرأة من يسر يقال له يعقوب بن ربي حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ حدیث امام بخاری نے باب پڑھا ہے کتاب التفسیر کے اندر ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا کی آیت کے تحت قرآن میں ایک آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوه، رسول تمہیں جو دے دے وہ لے لو اور جس سے روک دے رک جاؤ. اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام بخاری نے یہ حدیث پیش کی ہے. اختصار کے لیے میں صرف ترجمہ سنا دے رہا ہوں آپ کو اور سمجھا دے رہا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے. انہوں نے ایک تقریر کی اور تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی لعنت بھیجتا ہے ایسی عورتوں پر جو اپنے بالوں کو مڑواتی ہے، بھووں کے بال کو باریک کرتی ہے. حسن کے نکھار کے لیے بھووں کے بالوں کو باریک کروانے والی عورتوں پہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے. گودنے والی اور گدوانے والی عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے. واشمہ متشمہ گودنے والی گدوانے والی. ارے بھائی وہ آج کل ایک فیشن چلا ہوا ہے کہ عورتیں یا مرد بھی کئی لڑکے بھی ایسا کرواتے ہیں جو گودنے گدواتے ہیں اس پہ نام لکھواتے ہیں. والمتفلجات، اللہ نے لعنت بھیجی ہے ان عورتوں پر بھی جو اپنے دانتوں کے بیچ میں کشادگی کرواتی. یہ چار گودنا گودنے والی، گودوانے والی، بھووں کے بال باریک کرنے والی اور دانتوں میں کشادگی پیدا کرنے والی، یہ چار قسم کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا. یہ حدیث سنائی، یہ تقریر کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. المتفلجات حسن کو بڑھانے کے لیے جسم کے اندر تخلیق کے اندر کاٹ بیوٹ کرتی ہے، قطر بیوٹ کرتی ہے، کاٹتی ہے. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے. لعنت بھیجی عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ نے لعنت سیدھے کہا اللہ نے لعنت بھیجی. فبلغ ذلك امرأة من بني اسد، یہ خبر اڑتے اڑاتے قبیلہ بنو اسد کے ایک عورت کے کان تک پہنچ گئی. کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود نے آج ایسی تقریر کی ہے چار قسم کی عورتوں پہ لعنت بھیجی ہے اور کہا ہے کہ اللہ نے لعنت بھیجی. دیکھیے اس دور کی عورتیں کیسی ہوتی تھی، آج کی عورتیں کیسی ہے. آئی ہے جب کر کے بتیا رہی ہے. وہ عورت حدیث میں آتا ہے بخاری کے اندر فجر وہ آئی اپنے محلے سے نکل کے عبداللہ بن مسعود کے بعد تو قالت، اس نے کہا کر کے انہو بلغنی انک لعنت کیت وکیت، مجھے خبر ملی ہے آپ کے بارے میں کہ آپ ایسی ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجتے ہو. کہتے ہیں اللہ نے لعنت بھیجی. صحابی نے کہا وَمَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. یہ جملہ ہے ذرا غور سے پڑھی سنیے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا میں کیوں عبداللہ مسعود نے کہا میں کیوں لعنت نہ بھیجوں اس عورت پر، ان عورتوں پر جن پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے اور جو قرآن کے اندر آیا. اس عورت نے جیسے ہی سنا کہ صاحب قرآن کے اندر آیا ہے
اس خاتون نے کہا لقد قرأت ما بین الدفتین فما وجدت فیہ ما تقول. صحابی سے کہا میں نے دو دفتریوں کے بیچ میں جو قرآن ہے نا میں نے پورا کا پورا قرآن پڑھا ہوا اور میں نے اس کو یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی گودنا گود دے یا گودوارے والے قرآن دے جاؤ. کہیں نہیں ایسے ہے. آپ نے کیسے تبلیغ کی؟ کیا کیا نالج تھا, کیا جانکاری تھی, کیا ہمت تھی. وہ خاتون اپنے محلے سے چل کر عبداللہ بن مسعود سے کہہ رہی ہے کہ آپ نے لعنت کیسے بھیجی ہے؟ میں نے پورا قرآن پڑھا, پورے قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں. صحابی نے کہا لئن انت قراتی لقد وجدتی, اگر تم پڑھتی نہ غور سے قرآن کو تو تم پا لیتی قرآن میں ہے یہ. بڑی حیرت کی بات تھی اور دعویٰ کر رہی ہے میں نے پورا قرآن سمجھ کے پڑھا ہے, قرآن میں کہیں ہے نہیں. صحابی کہہ رہے تو پڑھتی تو ہو پا لیتی. پھر فرمایا اما قراتی وما اتاکم الرسول فخذوہ, کیا تم نے یہ آیت قرآن میں نہیں پڑھی ہے کہ رسول تمہیں جو دے دے اسے لے لو, جن سے روکے رک جاؤ. اس نے کہا بلا ہاں یہ آیت تو ہے. اللہ کے رسول نے منع کیا ہے, روکا ہے, لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پہ. اللہ کے رسول نے بھیجی ہے تو مان لو اللہ نے. اب جا کے اس خاتون کے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول نے اگر لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پر تو بس یہ یقین کر لو کہ اللہ نے ہی بھیجی ہے. دیکھیے صحابہ کا فہم یہ تھا, صحابہ دین کو یوں سمجھتے تھے کہ سنت میں اور اللہ کے حکم میں کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے تھے جیسے ہم اور آپ بھید بھاؤ کرتے ہیں. اس سے محسوس ہوا, معلوم ہوا کہ سنت کی اتباع ضروری ہے, اس لیے کہ یہ حدیث ہے اور یہ ہے. عورت تو عورت ہوتی ہے, عورت تو عورت ہوتی ہے, چاہے سعودی عرب کی ہو چاہے نیپال کی ہو, جنک پور کی ہو یا بھکراہا کی ہو, وہ عورت کہتی ہے صحابی سے انی اراہ اہلک یفعلونہ, میرا خیال تو یہ ہے آپ ضرور لعنت بھیجتے ہیں ایسی عورتوں پہ, لیکن آپ کی بیوی اور آپ کے بچے کی فیشن تو کرتی ہوں گی, بہووں کے بال تو پالش کرواتی ہوں گی, عورتوں کا تو نیچر ہے بننا سنورنا. آپ باہر تکلیف کر لیتے ہیں لیکن آپ کے گھر میں یہ فیشن ہوگا, آپ کی بیوی ایسا کرتی ہوگی. عورت ہوتی ہے نا ذرا شکی مزاج کی کہ وہ تو سب کو اپنی جیسی سمجھتی ہے. صحابی نے کہا فذهبی وانظری, جاؤ جاؤ میرے گھر میں جاؤ, مل کے آؤ, میری بیوی سے مل کے آؤ, بچوں سے مل کے آؤ. فذهبت ونظرت, وہ گئی. بڑی ہمت داد دینی پڑے گی بھائی, اس خاتون کو داد دینی پڑے گی. وہ گئی اندر اور آپ کی بیوی سے بچیوں سے مل کے دیکھا سب کو غور سے کہ کوئی فیشن تو نہیں ہے, کہ چھاڑ تو نہیں کیا. واپس آئی. صحابی نے پوچھا عبداللہ بن مسعود نے کیسا پایا؟ اس نے کہا کہ نہیں ٹھیک ٹھاک تھی, آپ کی عورتوں نے تو کوئی فیشن نہیں کیا ہے, بالکل سنت کے مطابق جی رہی تھی. صحابی نے عرض کیا, صحابہ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود نے لو کان کذالک ما جامعتها, اگر میری بیوی ایسی ہوتی نا سنت کے خلاف جینے والی, سنت کے خلاف چلنے والی نا, میں اپنے بستر پہ نہیں آ رہی تھا گھر سے نکال کے باتیں ہے. ہمت کر سکتے ہیں آپ؟ آپ تو خود ہی نہیں چلتے سنت پر, بیوی کیا کہیں گے, خدا اور الٹا آپ پہ چڑھ جائے گی کہ تم نماز تک نہیں پڑھتے ہو, تم سنت کی باتیں کر رہے ہو. کمزوری یہاں ہے آپ کے اندر. سنت پہ آپ چلنا شروع کریں, سنت کو آپ ضروری سمجھیں, آپ کے گھر میں اپنے آپ سنت آ جائے. آپ نمازی بنے تو آپ کے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا. آپ اچھے رہیں گے نا, آپ کے گھر میں سارے اچھے ہو جائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیک ہو, پرہیزگار ہو, عالم دین ہو, تقوی والا ہو, میرا نام چلے. وہ کیسے بن جائے گا نمازی جب آپ ہی نماز نہیں پڑھتے ہو؟ بچی کیسے بنے گی نمازی جب ماں نماز نہیں پڑھتی ہے؟ ماں گالیاں دے, جھگڑا کرے, لڑے, وہ سوچ رہی کہ میری بیٹی شریف بنتی جائے.
ایسا ہوگا؟ ہر بچہ کے لیے ماں اور باپ اس کا پہلا ماڈل ہوتا ہے میرے بھائی. جیسا آپ بچے کو بنانا چاہتے ہو نا ویسا پہلے خود بنو. ماں چاہتی ہے جیسی میری بیٹی بنے تو پہلے وہ خود بن کے دکھاوے. تربیت اسے کہتے ہیں. تب وہ بچی بالکل ماں جیسی ہوگی. ماں بے نمازی ہوگی تو کیا بیٹی نمازی ہو جائے گی؟ باپ بے نمازی ہوگا تو کیا بیٹا نمازی ہوگا؟ نہیں. یہ سوچ ہی نہ. مدرسے میں یہاں کے بہت سارے بچے پڑھتے ہیں ہمارے یہاں جنک پور میں. وہاں جب تک رہے نماز کی پابندی نہیں. اور میں جانتا ہوں کہ وہ یہاں آئے ہوں گے تو نماز نہیں پڑھتے ہوں. کیوں؟ گھر میں کوئی نمازی ہے ہی نہیں. کہے گا کون؟ اس کو ڈانٹے گا کون؟ اور آپ کس طرح سے ڈانٹو گے اس کو؟ کیونکہ آپ نے ماڈل کو جاہلوں کو بنا رکھا ہے نا. دین تو آپ کی نظر میں کچھ ہے ہی نہیں. بس نام کے مسلمان ہیں میرے بھائیو. سنت ہیبیچول ایک عادت کو کہتے ہیں. وہ عادت جو اللہ کے رسول نے اپنی امت میں ڈالی. آج بھی چلے جاؤ عورت کے اندر دیکھو آپ کو کیا کلچر ہے. کلچر وہ سنت سے بنتا ہے. سنت ہیبیچول ایک چیز جو ہماری عادت بن جائے وہ سنت. ہماری عادت وہ ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے. کھانا کھائے تو بیٹھ کر کھائے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے. کھانا کھائے تو آدھا پیٹ کھائے. بھر پیٹ کبھی نہ کھائے. جو دیکھ رہے ہیں نا موٹے موٹے لوگ پیٹ نکلا ہوا جتنے بھی ہیں ہم ہو یا جو بھی ہو یہ سنت کے خلاف کھانے کی وجہ سے. اتنی ساری جو بیماریاں ہیں ہم لوگوں کے اندر وہ صرف کھانے کی ہے. دیکھ دھکا دھک جتنا ملے کچھ آدھ مرتبہ چاہے پیٹ خراب ہو چاہے گیس بڑھ جائے چاہے بی پی ہو جائے چاہے شوگر ہو جائے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. یہ سب بری چیز ہے. بھر پیٹ کھانا کھانا. آپ آدھا پیٹ کھانا کھانا شروع کرو 10 4 بار کھائیے. بھوک لگ رہی جب بھوک لگے تب 4 بار بھوک لگے 4 بار کھائیے. لیکن بھر پیٹ کبھی نہ کھائیے. میں بھی تھوڑا سا بریجل کے زمانے میں موٹا ہو گیا تھا. فاتحہ میلاد کرتے کرتے کھا کر کے ہمارا بھی تھوڑا نکلا ہوا تھا. الحمدللہ اہل حدیث ہوا. ہم نے حدیث پڑھی دیکھا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے برا برتن کوئی نہیں ہے جس کو آدھی بھر لینا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کھانا کھاؤ تو پیٹ کے 3 حصے کر دو. ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک حصہ پانی کے لیے, ایک حصہ سانس لینے کے لیے. کبھی بھی کام نہیں کیا. سنت کے تحت کیجیے. سنت کو ماڈل بنائیے. صحابہ یہی کرتے تھے اور صحابہ سے بڑا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا. انبیاء اور رسول کے بعد صحابی کے پاؤں کے نیچے جو مٹی آئی ہے نا اس مٹی کے برابر نہیں ہوگی. آپ جتنی عبادتیں کرو پورا سمپتی اللہ کے نام میں خرچ کر دو نا معمولی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. ہم سب کچھ کر لیں گے سنت کی ویلیو نہیں کر سکتے. صحابہ کا زیادہ اقتماد جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تم میں سے کوئی بھی آدمی میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا. کیوں؟ کیونکہ تم میں سے کوئی بھی احد پہاڑ کے برابر جو مدینے میں ہے احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے. احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا نا تو میرے صحابہ نے جو ایک آدھا کلو 1 کلو سب کچھ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا اتنی بھی نیکی نہیں پائے. صحابی رسول نے 1 کلو سب کو اگر خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں تو آپ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر کے وہ نیکی نہیں پا سکوگے. کیوں؟ کیا فرق تھا صحابی میں اور ہم وہابی؟ وہابی اور صحابی کا فرق کیا ہے؟ وہابی منہ سے دعویٰ کرتا ہے اور صحابی کر دیتا ہے. ہم کو تو بڑا افسوس ہوا جب اللہ سے ادھر آئے گا تو نام تو دیکھ کے آ گئے قرآن سنت دیکھ کے آ گئے. قرآن سنت میں تو وہی لکھا ہوا ہے جو آپ کا بھی عقیدہ میرا بھی عقیدہ ہے. لیکن ادھر آئے تو یا اللہ مسجد بڑی بڑی ہے ویران ہے نمازی ہے ہی نہیں. سنت کے نام پہ سب غائب. کس کو مورم بنایا آپ نے؟ آپ سے بڑھیا تو بیچارہ شرک اگر نہ کرتا نا بدعت نہ کرتا بیچارہ ہمارا قبیلہ پرانا والا تو آپ سے اچھا مسلمان تھا. آپ سے زیادہ نماز اس کے یہاں پائے گا. مگر افسوس ہے کہ وہ شرک کرنے لگا بدعت کرنے لگا. اگر ان دونوں کو چھوڑ دے تو آج بھی اس سے اچھا مسلمان کوئی نہیں ہو سکتا. افسوس کی بات ہے.
ہم لوگ اہل الحدیث ہیں، اتنی عالیشان مسجد ہے اور نمازی گنتی کے انگلیوں پہ کاٹتے ہیں. جمعے کے دن آپ ضرور پڑھ دیتے ہوں گے مسجد کو، لیکن عام دنوں میں آپ کی مسجد بگاڑ، آپ کی شکلوں سے نہیں لگتا ہے کہ آپ مسلمان ہو. میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سنت کا بڑا مقام ہے. اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع ضروری ہے، پیروی ضروری ہے، اور رسول کو نمونہ بنانا ضروری ہے. آئیے اختصار کے ساتھ، یہ تو اہمیت سنت ہے. آپ کو میں نے کچھ باتیں بتائی ہے سنت کی اہمیت سے کہ سنت کی اہمیت کیا ہماری زندگی میں ہے. سادگی آئے گی، خرچہ کم ہو جائے گا. شادی کرو گے آپ سنت کے مطابق، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگا شادی میں، کوئی خرچہ ہی نہیں رہے گا آپ کی شادی میں. ہر کام سنت کے مطابق شروع کرو، آپ ڈٹ جاؤ، اللہ پہ توکل کرو، اور کبھی دو لو مت، اور کبھی یہ سب فضول خرچے مت کرو. اگر آپ واقعی اللہ کا جواب دہ ہونا چاہتے ہو، نجات پانا چاہتے ہو، تو آپ سنت پہ. اب میں آپ کو دکھاؤں گا ان لوگوں کا انجام جن لوگوں نے سنت کی پیروی نہیں کی. ہمیں جیسے لوگ جنہوں نے سنت کو پس پوش ڈال دیا، صرف نظر کر دیا، اہمیت نہیں دی. آئیے ذرا چلے جہنم میں چلے، وہی جھگڑے کر دیکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا ایک منظر بیان کیا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار. اللہ نے فرمایا کہ دل پلٹ پلٹ کے جہنم میں پلٹ کے جگایا جائے گا. یوم تقلب وجوہہم فی النار، چہرے کو پلٹ کر کے فرشتے جب سکائی کریں گے نا جہنم میں، جیسے کباب سیکتے ہیں نا، ویسے سکائی ہوگی ان لوگوں کی جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت چھوڑ کر کے اوروں کی اطاعت. یہ آیت بتا رہی ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس وقت چہرے پلٹ کے ان کو جہنم میں جلایا جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. اے کاش زندگی میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی، اطاعت کی ہوتی، اتباع سنت کیا ہوتا، تو آج یہ نوبت نہیں آتی. معلوم ہوا کہ جہنم میں جلنے والے لوگ وہی ہوں گے جنہوں نے رسول کی اطاعت چھوڑی ہوگی یا اللہ کی اطاعت. وقالوا، اور وہ کہیں گے اللہ سے، ربنا انا اطعنا ساداتنا وكبراءنا. اے اللہ، ہم نے اپنے بڑے بڑے لوگوں کی، اپنے سرداروں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے عالموں کی پیروی کی. اللہ رسول کے ساتھ کرنے کی بجائے ہم نے اپنے بڑوں کو کہنا مانا. ہوتا ہے نا سماج میں چودھری ہے، یہ پردھان ہے، یہ فلانوا ہے، تو بڑے پیسے والے ہیں نا، مالدار ہیں، تو ان کی برائی بھی لوگوں کو اچھی لگتی ہے اور لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی نقل دی. تو وہ کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں اپنے بڑے بزرگوں کی پیروی کی. ربنا انا اطعنا ساداتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا اللہ. اور اس وقت وہ کہیں گے اللہ دعا کریں گے، جہنم میں دعا کریں گے، ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ. اے اللہ، ان کو تو دوبارہ عذاب دے. یہ سرداروں کو، ان مولیوں کو، یا ان گینگیروں کو، یا ان کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے، اے اللہ ان کو تو ڈبل سزا دے. کیونکہ یہ تو خود بھی گمراہ تھے اور ہمیں بھی گمراہ کر کے جہنم میں ڈلوا دیا. اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے. آج جو مریدین ہیں وہی ان کی ہے جہنم میں کہیں گے اے اللہ تجھ کو ڈبل عذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. اور اللہ بڑی لعنت ہے، برساتی خوب جلائے. ہم تو جل بھی رہے ہیں مگر ان کو جلا جنہوں نے مجھے دنیا میں گمراہ کیا. معمولی بات نہیں. معلوم ہو اس آیت سے کہ جنہوں نے بھی رسول کی اطاعت نہ کی ہوگی وہ ایسے ہی سکائی کی جائیں گے جہنم میں. پلٹ ہم ہو یا آپ ہو یا کوئی. یہ دنیا چار دن کی ہے میرے بھائی. آپ بھی بوڑھے ہو گئے ہو اور میں بھی بوڑھا ہوں. کیسے جیو گے؟ جوان بھی سوچ رہے ان کو بھی بوڑھا ہی ہونا ہے، وہ پھر سے جوان نہیں ہونے والے. جہاں ہے اس کے بعد پیچھے نہیں جائیں گے، آگے ہی آئیں گے. اب مرنا سب کو ہے. روز اپنے کندھوں پہ آپ دفن کرتے ہو.
کسی نہ کسی کو، اور ہم کو اور آپ کو بھی ایک روز اندھیرے میں چلا جائے گا۔ ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں یا آباد کر رہے ہیں؟ سنت رسول کو چھوڑ کر، اطاعت رسول کو چھوڑ کر، اتباع سنت کو چھوڑ کر کس کی زندگی خراب ہو رہی ہے؟ نہیں، آپ کی، ہماری، سب کی، بال بچوں کی۔ اور یاد رکھیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بچے گمراہ ہیں، آپ کے بچے غلط ہیں تو اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا، آپ سے ہی پوچھے گا، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عنہا، تم میں سے ہر ایک آدمی راعی ہے، نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نگہبان بنایا ہے اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ذمہ داری بھی دی ہے کہ ہم نگہبان ہو۔ کما کے آپ لاتے ہو، کھلاتے آپ ہو، پہناتے آپ ہو، بستر آپ دیتے ہو، اور غلطیاں کرتا تو سدھارے گا کون؟ آپ ہی نا، آپ ان کی نگہبان ہوگی نہیں۔ بھائی بیمار ہوتا ہے تیرا آپ ہی کا رکھو، کہیں جانا پیسے بھی نکال کے آپ ہی دیتے ہو، نگہبان ہو۔ تو جب وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کل آپ سے حساب لے گا، آپ سے پوچھے گا تیرا بیٹا بے نمازی تھا، تو نے کیوں نہیں اسے کہا، کیوں نہیں مجبور کیا؟ بیوی اگر بے نمازی ہے تو نے کیسے بستر پہ رکھ دیا؟ تیرے بچے بے نمازی بے دین ہے، اسے کیوں نہیں سنا؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، کیا جواب دیں گے آپ؟ جواب دینا ہوگا نا آپ کو، ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ اس دن یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ اللہ یہ ہم کو جانتے نہیں تھے، ہم کو مانتے نہیں تھے، یہ ہمارے بس میں نہیں تھا۔ کھانا آپ کے گھر میں کھاتا تھا نا، کپڑے تو آپ سلا کے دیتے تھے، ہر چیز میں تو بس میں تھا، آپ کی بات کیوں نہیں مانی؟ آئیے ایک اور میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر تفسیر کے امام بخاری نے باب باندھا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اس آیت میں باب باندھا کہ رسول کی پکار عام لوگوں کی پکار کی طرح نہ سمجھو، یعنی رسول جس بات کے لیے بلائے یا کہے یا جس کا حکم دے اسے تم عام لوگوں کی طرح نہیں مانو، بلکہ رسول کا حکم ماننا واجب ہے۔ حضرت ابو سعید کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک صحابی ابو سعید وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز، اور اسی نماز کی حالت میں اللہ کے رسول نے ان کو پکارا، نام لے کے بلائے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے وہ نماز میں، وہ نماز میں تھے اسی لیے انہوں نے جواب نہیں دیا۔ نماز جب ختم کر لی تو نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آئے، سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ ہم نماز میں تھے اسی لیے ہم آپ کی پکار پر لبیک نہیں کہیں۔ تو اللہ کے رسول نے یہی آیت سنائی، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ رسول کی پکار کو عام انسان کی پکار کی طرح نہ سمجھو، یعنی رسول کے حکم کو عام لوگوں کے حکم کی طرح نہ سمجھو۔ جب رسول تمہیں بلائے تو چاہے تم نماز میں ہو، چاہے تم کسی کام میں ہو، تمہیں چھوڑ دو، کیونکہ رسول کی پکار پر بلانے پر جانا بھی عبادت ہے۔ جیسے نماز عبادت ہے ویسے رسول کی پکار پہ جانا بھی عبادت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرماتا ہے، دیکھیے یہ ہمارے اور آپ کے لیے زبردست تماشا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے آگے قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے جو بہانے سے رسول کی بات نہیں مانتا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں دنیا میں ہی کسی مصیبت میں نہ اس کو ڈال دے یا آخرت میں اس کو دردناک عذاب میں نہ مبتلا کرے۔
بہانے سے ٹالنا. میں ذرا اس کو بتاؤں آپ کو، ہم لوگ سنتوں کو بہانے سے ٹالتے ہیں. شادی کا موقع آتا ہے نا تو آپ وہ سارے شان و شوکت کے ساتھ بارات لے کے چلتے ہوتے اور آپ سے کہا جائے کہ شریعت میں یہ سب نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، سادگی ہے، لڑکی والوں کا کھانا ظلمن کھانا حرام ہے، تو آپ بہانہ کر لو گے کیا؟ ارے وہ میرا بچہ نہیں مانتا ہے نا. میں نے دیکھا ہے کئی موقعوں پر رشتہ جب ہونے لگتا ہے نا بیٹھ کے سمجھانا ہونے لگتا ہے تو لڑکی لڑکا کا باپ کہتا ہے کہ ہماری تو کوئی مانگ نہیں ہے، بہوا نہیں مانگی ہے. دیکھو موٹر سائیکل لگی لوگ بہانے سے سنتوں کو ٹھکرا رہے ہیں اور بیٹی والے کو بلیک میل کر رہے ہو. بیٹی سب کے پاس، بیٹا سب کے پاس. آج آپ بہانے سے لے لو، کل وہ آپ سے لے گا بہانے سے. آج آپ 1000 آدمی جا کے اس کے گھر پہ کھا کے آؤ اور کل وہ آپ کے یہاں آئے گا. یہ پوری امت پریشان ہے اور سب اس کے خلاف ہے، مگر چھوڑتا کوئی نہیں. جو سنت کے خلاف، آپ کے رسول کے خلاف. اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو نماز سنت نہیں پڑھتے، جو سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں بہانے سے، کہتے صاحب فرض تو رہی ہے. اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا قد یعلم اللہ الذین یتخذون منکم لواذا. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو بہانے سے رسول سے دامن جھڑک لیتے ہیں اور رسول کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. اللہ نے فرمایا سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب یا مصیبت ڈال دے. اور دیکھیے آج جو دنیا میں مصیبت ہے نا مسلمانوں کے اوپر، ایک قوم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ایک قوم جو بہت ہلکی ہے، جس کو ہر جگہ ذلیل کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے، وہ یہ مسلمان. یہ مصیبت لاحق ہو چکی ہے، پہنچ چکی ہے. ہم اگرچہ مصیبت کو مصیبت نہ سمجھیں اور جان لیجیے کہ یہ مصیبت اسی لیے آئی ہے کہ رسول کو ہم نے اور آپ نے ٹھکرا دیا. یہ کیا کم مصیبت ہے؟ ارے 3 کروڑ کی آبادی ہے سکھوں کی. انڈیا میں سکھ کی آبادی صرف 3 کروڑ ہے. 140 کروڑ کی آبادی میں 3 کروڑ سکھوں کی آبادی، اور پوری حکومت کو نچا دیتی ہے اپنی انگلی پہ. حکومت ڈرتی ہے اس سے، جبکہ 40 کروڑ لگ بھگ مسلمان ہیں اس دیش میں، اور اس کا جو اکثر ہے آپ نیوز میں خود سنتے رہتے ہیں. موب لنچنگ ہوتی ہے، جہاں تہاں مار دیا جاتا ہے، مسلمانوں کو رسوا کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف ویڈیو اور آڈیو بنایا جاتا ہے. کوئی پوچھنے والا یہ معمولی مصیبت نہیں ہے، اسی طرح سنت کا نتیجہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا تھا سنت کو متحد رہو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. اللہ کے رسول نے یہ تو کہا تھا متحد رہو، دینی طور پر بھی، دنیاوی طور پر بھی، حکومتی انداز میں بھی متحد رہو. لیکن ہم لوگ سنت کو بھی چھوڑا اور نتیجہ نکلا دردناک رہا. میرے بھائیو، عادتیں تو الگ، اگر عبادات کے اندر بھی رسول کی سنت کو چھوڑ دیا جائے تو عبادت قبول نہیں کیا اور وہ عبادت عذاب کرتا ہے. ایک حدیث سنا بخاری شریف جاء ثلاثة رهط الى ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسألون عن عبادة النبي صلی اللہ علیہ وسلم. 3 لوگ گاؤں سے چل کر مدینہ آتے ہیں. 3 لوگ گاؤں سے چل کر مدینہ آئے اور صرف یہ جاننے کے لیے وہ آئے کہ اللہ کے رسول 24 گھنٹے میں کتنی نماز پڑھ لے. جب وہ آئے تو اللہ کے رسول نہیں تھے. آپ کی بات ازواج مطہرات سے انہوں نے پوچھ کیا. انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں، بھور میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھ لیتے ہیں، پھر اپنا کام کاج دیکھتے ہیں. اب ان تینوں نے میٹنگ کی آپس میں گھر کے باہر، اللہ کے رسول کے گھر کے باہر تینوں مسلمانوں نے میٹنگ کی. کیا نام تھا؟
ان لوگوں نے کم سمجھا تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا، تینوں میں سے ایک آدمی نے میٹنگ کی، کہا اما انا فوصل لیلا بتا، آج کے بعد میں رات بھر نماز پڑھوں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا میں آج کے بعد ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی روزہ نہ چھوڑوں گا جب تک زندہ رہوں گا۔ اور تیسرے نے کہا اما انا ولا تزوج، میں شادی بھی نہیں کروں گا، میں رات کی عبادت میں ہی رہوں گا۔ اللہ کے رسول نے ان کی بولی کو سن لیا، آپ گھر میں تھے، باہر نکلے اور آپ نے کہا انتم قلتم کذا و کذا، یہ تمہیں تینوں ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، میں زندگی میں روزے رکھوں گا، میں شادی نہیں کروں گا۔ کہا یا رسول اللہ، ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں، عبادت رات بھر کرنا خراب ہے کیا؟ شادی نہ کر کے عبادت پر لگ جانا کوئی بات تو نہیں تھی نا، ہمیشہ روزہ رکھنا کوئی بری بات تو نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ انی لا اخشاکم اللہ ولا تخافون، قسم خدا کی میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کا تقوی رکھتا ہوں، اس کے باوجود بھی میں شادی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، وذالک من سنتی، اور میری سنت یہ ہے کہ رات کو نماز پڑھو بھی اور سو بھی، روزے رکھو بھی اور نہ بھی رکھو، شادی بھی کرو، پریوار بھی رکھو، اللہ کی عبادت بھی کرو۔ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت کو چھوڑ کر آدمی اگر رات بھر نماز پڑھے گا یا زندگی بھر روزے رکھے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت سے خارج ہے وہ آدمی جو جہنم میں جائے گا۔ انہی باتوں کو اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا، چھوٹی حدیث میں جو شروع میں پڑھی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ موقع پر کل امتی یدخل الجنہ، میری پوری امت جنت میں جائے گا۔ فرمایا الا من ابا، ہاں جس نے میرا انکار کر دیا وہ نہیں جائے۔ پوچھا گیا، آپ سے کہا گیا، کسی نے کہا من ابا یا رسول اللہ، بھلا آپ کا منکر کون ہو سکتا ہے؟ مسلمان کے منکر ہوگا رسول کا؟ کہ من ابانی دخل الجنہ، جو میری سنت کے اطاعت کرے گا، جو میری سنت پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری سنت کا انکار کر دے گا یعنی نہیں چلے گا، عملاً انکار کر دے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ کہاں جانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا